پہلی قربانی ہم کو کس کے نام سے کروانا چاہیے؟ بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آقا کے نام سے کروائیں یا ہم اپنے والد کے نام سے کرائیں، یا والد نہیں ہے تو کیا اپنی ماں کی طرف سے یا بڑے بھائی کی طرف سے، یا ہم پہلی قربانی کرا رہے ہیں تو کس کے نام سے ہم کو کروانا چاہیے؟ دیکھیے، یہ جو قربانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکامات، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی اور صدقہ خیرات تو ایک الگ کیٹیگری میں آ گئے، لیکن وہ چیزیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض اور واجب کیا ہے، تو ان چیزوں کو ہم کو ہمارے نام سے کرنی چاہیے۔ اگزامپل، اگر گھر میں باپ بھی کما رہا ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، ابا بھی کما رہے ہیں اور 2-3 ان کے بیٹے ہیں وہ بھی کما رہے ہیں، لیکن فیملی ایک ہے، چولہا ایک ہے، ایک ہی چولہے میں ایک ہی کھانا بنتا ہے اور سارے لوگ ساتھ میں ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، اور جو پیسہ کما کے لاتے ہیں وہ ایک کے انڈر میں رہتا ہے۔ مثلا بچے پیسے لائے، انہوں نے پاپا کے ہاتھ میں آ کر دے دیے، اپنے ابا جی کے ہاتھ میں دے دیے، اور ابا گھر کے مین آدمی ہیں اور سارا پیسہ ان کے پاس ہے، اور وہ صاحب استطاعت ہیں، یعنی کہ ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی مقدار روپیہ اور پیسہ موجود ہے، یا تینوں چیزیں ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ گئی ہیں، یعنی 45 سے 50 ہزار روپے، 60 ہزار روپے کے وہ مالک ہیں، نہ قرضے بھی نہیں ہیں ان کے اوپر، اور نہ وہ مال تجارت میں کا پیسہ ہے، بلکہ ان کا خود کا بچت جو پیسہ سیف پیسہ ہے وہ ہے، اور وہ صاحب نصاب ہے۔ تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ صاحب خانہ ہی اپنے نام سے وہ قربانی کرائے، یعنی صاحب استطاعت ہے صاحب خانہ، گھر کا مین شخص، یعنی کہ کسی کے ابا جان وہی مین آدمی ہیں، انہی کے ہاتھ میں سارا پیسہ رہتا ہے، اولادیں کما رہی ہیں لیکن وہ اپنا الگ سیو نہیں کرتے ہیں، بلکہ اولادیں لا کر اپنے ابا جان کے ہاتھ میں پیسہ دیتی ہیں، اور وہ ابا جان کے گھر میں ایک ہی چولہا جلتا ہے، وہ سارے لوگ کمانے والے، اسی ایک چولہے میں کھانا بنتا ہے، اسی میں سب کھاتے پیتے ایک ساتھ رہتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں جو صاحب خانہ ہیں، جو ابا جی ہیں، ان کے نام سے قربانی کرنا واجب ہے، یعنی وہ ابا جان خود اپنے نام سے قربانی کرائیں۔ اور اگر ابا جان بوڑھے ہیں، انہیں اب کوئی مطلب نہیں، نہ ان کے پاس کوئی پیسہ رہتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی روپیہ ہے، نہ وہ کماتے ہیں، نہ وہ صاحب استطاعت ہیں، لیکن بڑا بیٹا یا کوئی بیٹا، اس کے ہاتھ میں سارا پاور ہے گھر کا، وہی پیسہ اپنے ساتھ پاس رکھتا ہے، وہ پیسہ سیو کرتا ہے، اور وہی گھر کا مین شخص ہے، اور وہ خود اپنے دم پہ صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، تو پھر وہ شخص اپنے نام سے قربانی کرائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہو، جو قربانی کرنے پر طاقت رکھتا ہو، یعنی کہ وہ صاحب نصاب ہو اور وہ مین شخص ہو، تو وہ اپنے نام سے قربانی کرائے، اور نہ ہی وہ اگر اس نے ایک حصہ لیا ہے یا ایک بکرا لیا ہے تو وہ اپنے نام سے کرانا چاہیے، پھر وہ کسی کے نام سے کرائے تو یہ جائز نہیں ہوگی، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کرائے یا وہ اپنے گھر والوں کے نام سے کسی سے کرائے، اور وہ خود اپنے نام سے نہ کرائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اسے کرانا ہے کہ چلو ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی کرانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ 2 حصے لے لے، یا ایک بکرا لے لے، 2 بکرے لے لے، یا ایک بکرا ایک حصہ لے لے، وہ جیسے بھی وہ مینیج کر سکتا ہو کرے، پھر وہ ایک حصہ اپنے نام سے کرائے، بکرا یا حصہ اور ایک جس کے نام سے کرانا چاہے کرائے۔ تو جو اس کے اوپر واجب ہے، جو وجوب اس کے اوپر صادر ہو رہا ہے، وہ اس کو اپنی طرف سے کرانے سے حکم کو فالو کر لے گا، اور وہ انسان قربانی کر لے گا، تو وہ اس انسان کے اوپر سے جو وجوب ہے ادا ہو جائے گا۔ پھر دوسرا جو حصہ یا بکرا اس نے لیا ہے، وہ پھر جس کے نام سے چاہے وہ صدقے کے طور پہ، نفلی طور پہ وہ انسان دوسرے کے نام سے قربانی کرا سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک مین شخص ہے، مین گارجن ہے، اور وہ ایک ہی اس نے حصہ لیا اور وہ دوسرے کے نام سے کرائے، اور ایسا نہیں کہ وہ پہلی قربانی کرا رہا ہو تو ہر سال جب آپ صاحب نصاب اگر جس سال ہیں، اس سال اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ ایک حصہ یا ایک بکرا لے رہے ہیں، تو آپ کو صرف اپنے نام سے کرانی ہے، یعنی جو صاحب خانہ ہے، جو صاحب استطاعت ہے، وہ جو مین ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کہ ہم نے پہلی سال اپنے نام سے کرا لی، دوسری سال ہم اپنے بچے کے نام سے کرائیں گے، تیسری سال بیوی کے نام سے ہم کرائیں گے، بکرا حصہ ایک ہی لے رہے، تو ایسا نہیں چلے گا۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ اپنے نام سے پہلے کرائیں، دوسرے کے نام سے کرانا ہے تو اور لیں، نہیں لے سکتے ہیں اور صرف آپ اپنے نام سے ہر سال کرائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہے، آپ صاحب استطاعت ہے ہی نہیں، تو پھر آپ بے شک جس کے نام سے چاہیں کرا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، یہ مدرسہ اسکول جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہن بیٹیوں کا مستقبل ہے، جس میں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش اور کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے۔
اس ہاسٹل میں الحمدللہ 12 کمرے 5 ہال تیار کر چکا ہوں، لیکن ابھی بھی کروڑوں روپے کا کام باقی ہے جس کو اکیلے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ مل کر بچیوں کا بہترین فیوچر بنانے میں ضرور حصہ لیں، اور ہر ہفتے 100-500 روپے آپ اس QR پر ضرور ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 10 گنا دنیا میں، 70 گنا آخرت میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔